کیونکہ صرف دنیا میں دوستی ہو اگر کسی کو کسی سے تو ہر کام میں تو کام نہیں آ سکتا ہے، 100 میں اگر 90 کام میں کام آ جائے تو آ سکتا ہے، لیکن 10 بھی چھوٹ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ 100 ضروری ہے کہ 100 کام ہے، پورے 100 کام میں وہ آپ کے کام آ جائے، سمجھ گئے؟ کوئی دوست نہیں، اور یہاں تک کہ مثال ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے تو وہی دوست ہمارے قبر تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جب قبر میں دفنا دیتے ہیں تو پھر ان سے ہمارا رشتہ ختم، ٹوٹ گیا، اب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی مٹی ڈالی اور آ گئے۔ اب قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا دوست کو پتہ ہی نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ قبر میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کو معلوم ہی نہیں، شاید معلوم ہو، کیسے معلوم کرے، معلوم ہو تو وہ پوچھے قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر ہو بھی رہا ہے اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اچھائیوں والے کام کیے، برائیوں سے بے حیائیوں سے بچتے رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ اعمال ہے ہمارے، جو ہمارے قبر میں ہمارا دوست ہمارا اعمال ہے، جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہماری مدد کریں گے، ورنہ دنیا کا کوئی دوست آپ یہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے، وعدہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تیرا مددگار، قبر میں بھی تیرا مددگار، حشر میں بھی تیرا مددگار، اور جنت میں بھی میں تیرے ساتھ جاؤں گا، جب تک تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تم جنت میں جاؤ گا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے فرشتے، اللہ کے نوری فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ، قبر میں بھی تمہارے ساتھ، حشر میں بھی تمہارے ساتھ، اور اس وقت تک ساتھ جب تک تم جنت میں داخل ہو۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام، اس بیان کو آپ شروع سے سننا تو آخر میں آپ اس کو سمجھ پائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ تمہاری رفتار کتنی ہے، تمہاری رفتار کتنی ہے، کتنی تیز رفتار ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے آقا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں کہ میری رفتار کتنی ہے، لیکن ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اس وقت ہم سدرا پر تھے، اپنے جگہ اپنے مقام پر تھے، سدرا پر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور مجھے اللہ کا حکم ہوا تو جہاں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، میں اپنے مقام سے اتنی تیز رفتار سے چلا، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام اس کنویں کی سطح پر پہنچتے، میں نے ان کے اس سطح پر پہنچنے سے پہلے اس سطح پر پہنچ لیا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ کنویں میں اس کی سطح پر پہنچنے سے پہلے میں پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام کو میں نے اٹھا لیا، اتنی تیز رفتار۔ اچھا اور سنو، فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ قربانی کے لیے جنگل چٹیل میدان میں لے کے گئے، اور وہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، چھری نہیں چل رہی، کئی بار چلایا آپ کی گردن پر چھری نہیں چلی، فرماتے ہیں جب غصے میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل نہیں رہی ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے جلال میں پتھر پر چھری کو مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب پتھر پر غصے میں جلال میں
نہیں جانتا کتنی رفتار ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے جنت میں گیا، جنت سے دمبا لیا اور پھر وہاں پر آیا اور ان کی جگہ پر دمبے کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب چھری چلی تو دیکھا کہ دمبا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے۔ یہ فرشتے کی رفتار، حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ رفتار ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار اور آخرت میں بھی مددگار۔ لیکن کیا کوئی اللہ کا ولی سے روئے زمین پر ہے جن کی یہ طاقت ہو، جنہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہو کہ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے ہماری مدد کرتے ہیں؟ یہ تو فرشتے کی بات ہے، یہ تو ملائکہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی سطح پر پہنچنے سے پہلے اٹھا لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے انہیں کھڑا کر لیا، بچا لیا اور دمبے کو لٹا لیا۔ فرشتے کی بات ہے، لیکن آج ہم ولی کی بات سنتے ہیں کہ کوئی ولی بھی ایسا ہے کہ اس طریقے سے ہماری مدد کر سکتا ہے، جہاں چاہے، جہاں سے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، کیا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے شاہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے مددگار، یہ فرشتوں کے بارے میں، لیکن ولی کی ذات کی بات سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں ایک ملکہ کی، بادشاہ تھی بلقیس، آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے پرندے مسخر تھے، آپ کی تابعداری کیا کرتے تھے، لیکن ایک مشہور پرندہ جسے ہدہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ آپ کو پل پل کی خبر لا کر کے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار سے غائب تھے، جب واپس آئے تو غائب رہے، ماجرا پوچھا کہ آپ کس وجہ سے غائب تھے، کہاں تھے؟ تو ہدہد نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح سے میں بلقیس ملکہ کے دربار میں گیا ہوا تھا، اور بہت بڑی بادشاہ ہے اور وہ اسلام پر نہیں ہے، یعنی آپ کے دین پر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور کہا کہ حضور نے کہا کہ اس کے پاس وہ سارا سر و سامان ہے جو ایک بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، جو پیش کیا جاتا ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نام سے خط لکھا، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے، ایک خالق کائنات کو ماننے کے لیے خط لکھا اور اس ہدہد پرندے کے ہاتھ بھیج دیا، اور پرندہ لے کر کے گیا اور اس نے اس ملکہ کے پاس میں اس خط کو ڈال دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اپنے درباریوں کو، وزیروں کو بلایا، اس خط کو پڑھا، دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے، اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور اسے آپ کی تابعداری کے لیے حکم کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وزیروں سے آپ نے مشورہ کیا، بلقیس جو ملکہ تھی کا کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کر کے آپ مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ تحائف پیش کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو انہیں تمام تر تحائف کو تحفوں کو ٹھکرا دے، وہ قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ اللہ کے نبی نہیں تو وہ میرے تحفوں کو قبول کر لیں۔ اور ہدہد پرندہ سن رہا تھا، وہ آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر وہی بیان کرتا ہے، اور ان کا ایک وزیر سونے، جواہرات، چاندی اور لونیاں اور سب کچھ لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کو ٹھکرا دیتے ہیں اور انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ حضور کہتا ہے، حضور والا وہ ملکہ بلقیس آ تو رہی ہے، لیکن اس کا ایک مشہور اور عالیشان تخت ہے جس پر وہ بیٹھ کر کے بیان کرتی ہے، لوگوں سے مشورات کرتی ہے، وہ ایک تخت ہے، اس پر وہ بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تصدیق میں، صداقت میں اس تخت کو اپنے دربار میں اس کے آنے سے پہلے منگوانا تھا۔
300-400 میل جو بھی تھا اس کا عرصہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا، اور آپ کے دیار میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آیا کرتے تھے جو آپ کی تابعداری کرتے تھے۔ ایک آپ نے پوچھا کہ وہ ملکہ آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا وہ تخت مجھے میرے دربار میں حاضر چاہیے، کا کوئی لا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا جن وہ کھڑا ہوا کہا حضور میں لا سکتا۔ بولا اچھا کتنے وقت میں لا سکتا؟ بولے آپ کا یہ دربار ختم ہونے سے پہلے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ کہنے مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ میرے دوستو سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام اس دربار میں ایک انسان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور اس تخت کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے دوستو اور آپ کو اجازت ملی، آصف بن برقیہ ان کا نام تھا، انہوں نے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس تخت کو حاضر کر دیا، پیش کر دیا بلقیس کے آنے سے پہلے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ سنو، آصف بن برقیہ کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں، اور آپ کو کتاب کا علم تھا، آپ کو لوح محفوظ کا علم تھا، اسم اعظم کا آپ کو علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بدولت آپ کو یہ طاقت عطا کی کہ آپ نے اس ملکہ کا تخت اتنی میلوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ طاقت آپ کو کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا بھی نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو بتاؤ کون افضل ہے؟ ہمارے حضور افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ وہ امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں تو بتاؤ آپ کی امت کا ولی کیا اس ولی سے افضل نہیں ہوگا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ افضل ہیں تو پھر آپ کی امت اس ولی سے، آصف بن برقیہ سے، کیا آپ کی امت کے جو ولی ہے اولیاء کرام ہے، کیا ان کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ وہ جب پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر سکتے ہیں تو کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی اور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلک جھپکنے سے پہلے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر مشرق مغرب میں ہوں اور میرا چاہنے والا، میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور وہ مجھے اگر یاد کرتا ہے تو میں اس کی مغرب سے مشرق میں اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی، اللہ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ علیدان ملت اسلامیہ اور ولی ہونا کسی کے لیے آسان کام نہیں، ہم تو مسلمان بن جائیں یہی بہت بڑی بات ہے، سچے اور پکے مومن بن جائیں یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم مومن بن گئے، مسلمان بن گئے، ان کے چاہنے والے بن گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے دربار میں پلے والا کتا شیر پر حاوی ہو سکتا ہے، شیر کو دبا سکتا ہے، تو کیا اس کے در کا غلام یہ انسان
طاقتور نہیں ہو سکتا؟ کیا انہیں یہ ولایت کا مقام نہیں مل سکتا؟ آپ فرماتے ولایت تو میرے گھر کی کھوٹی پر رکھی رہتی ہے، جسے چاہے ہم عطا کر دیں اور جسے چاہے ہم کھینچ لیں، واپس لے لیں۔ یہ حضور غوث اعظم اللہ کا یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں موجود تھے۔ ایک ابدال پرواز کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی اللہ کی ولی ہے، حضور غوث اعظم میں بھی ولی ہوں۔ اب ولی ہونے پر ان کے اندر تھوڑا کچھ گھمنڈ آیا، انہوں نے کہا میں آپ کی خانقاہ کا ادب اور احترام کیوں کروں، کیونکہ میں بھی تو ولی ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے پاس آ کر جیسے اس نے یہ سوچا خیال کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کی نظر جب اس پر پڑی، جلال کی نظر جب اس پر پڑی تو زمین پر آ کے گر جاتا ہے، آپ کے دربار میں آ کے گر جاتا ہے۔ باہر سے آنے والا ایک شخص دیکھتا ہے، آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، اے پیارے پیر غوث اعظم دستگیر، آپ کے دروازے پر ایک شخص لوٹ پھیر ہو رہا ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ کہا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اسے معاف کر دیا تو پھر وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ شخص حیران رہتا ہے، ابھی تو لوٹ پھر کر رہا تھا، ابھی تو گر گرا رہا تھا، جیسے حضور غوث اعظم نے معاف کیا ویسے ہی پھر ہوا میں اڑنے لگ گیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کا ابدال ہے، یہ اپنے وقت کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن اس نے میری خانقاہ کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، مجھے چلا گیا اور میرے جلال کی وجہ سے میرے در کے سامنے آ کے گر گئے۔ یہ حضور غوث اعظم جس سے چاہے ولایت چھین لے اور اگر چاہے تو چور کو ولی بنا دے، چاہے تو ڈاکوں کو ولی بنا دے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ حضرت خواجہ خضر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ولیوں کو جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں آپ ان کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں۔ کسی کو سنجر سے اٹھایا اجمیر، کسی کو اجمیر سے اٹھایا دلی میں، اور کسی کو دلی سے اٹھایا لاہور میں، کسی کو پنڈوا میں، کچھوٹا میں، جہاں جہاں اللہ کے ولیوں کو انہوں نے ڈال دیا۔ خواجہ خضر کا مقام ہے، تو ولیوں کو ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ لیکن حضرت خواجہ خضر سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی کسی ولی نے حیرت میں ڈالا؟ کوئی ایسا بھی ولی ہے اس زمین پر جس نے آپ کو بھی حیرت میں ڈالا ہو؟ حضرت خواجہ خضر فرماتے ہاں ایک ولی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بھی حیرت میں ڈالا۔ کیسے؟ عالم ناسوت سے، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، اس عالم ناسوت، عالم ناہوت، بہت سارے عالم ہیں۔ تو ایک مقام پر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا اور چادر اوڑھ کر کے لیٹ رہے ہیں، اور میں گیا تو بولے میں نے ٹھوکر ماری، کہا ہے بندے اٹھو، یہ فانی دنیا، یہ سونے کی دنیا ہے، یہ آرام کرنے کی دنیا ہے، سو رہے ہو، اٹھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، نوافل کرو، ذکر و اذکار کرو، سارے کام کرو، مومن بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ولی بن جاؤ، ابدال بن جاؤ، خدا بن جاؤ۔ کہا خواجہ خضر فرماتے جب میں نے اسے یہ کہا تو ندا آئی اللہ کی بارگاہ، اے خواجہ خضر سنبھل کے ٹھہر جاؤ، تم نہیں جانتے اس بندے کو یہ کون ہے۔ اے مولا یہ کون ہے یہ تیرا بندہ؟ اللہ فرماتا ہے خواجہ خضر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ عبدالقادر ہے۔ یہ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، ولیوں کے سردار، امام الاولیاء غوث اعظم کی شان ہے، یا کا مقام ہے۔ آپ پر اللہ نے بہت طاقت عطا کی، بہت قوت عطا کی۔ اگر آپ کی کرامتیں بیان کی جائے تو راتیں گزر سکتی، اتنی کرامتیں آپ کی ہیں، لیکن یہ اللہ نے جو مقام آپ کو عطا کیا ہے، ماں باپ کی بدولت آپ کو مقام ملا۔ ماں باپ کی محنتوں کی وجہ سے یہ مقام آپ کو ملا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے والد آپ کی ولی ہیں، آپ کی والدہ ماتا اللہ کی ولی، اللہ کی نائب بندی ہے، اور
آپ کے والد ایسے نیک اور پرہیزگار اور ایسے وقت میں زمین پر اللہ کے ولی بن کر کے آئے جب حق بولنا بہت دشوار تھا، حق کام کرنا بڑا دشوار تھا، جب ظالم ظلم کر رہے تھے، ظالم بادشاہ پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن ایک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک پرہیزگار بندے جنہوں نے حق بولا، حق کیا اور کر کے دکھایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد محترم۔ آپ کے والد محترم ایک مرتبہ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ ہلاکو خان کے جو وزیر تھے، ان کے جو بادشاہ تھا اس کے وزیر تھے، وہ شراب لے کر کے جا رہے تھے، شراب کے مٹکے لے کر کے جا رہے تھے، شراب کے مٹکے لے کر کے جا رہے تھے۔ آپ کے والد محترم جب دیکھا تو آپ حیرت میں پڑ گئے، کہا اللہ کی حکمرانی میں، اللہ کی روئے زمین پر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ شراب کے مٹکے لوگ اپنے سروں پر رکھ لے جا رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو محتسب یعنی ظالم و جابر اور گناہگاروں کا حساب لینے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ آپ نے ان کے سارے مٹکوں کو توڑ دیا، ان کی شراب کو بہا دیا، برباد کر دیا۔ وہ وزیر بادشاہ کے پاس آتے ہیں، کہا ایسا ایسا ہے، بندے نے جو ہے شراب کے مٹکوں کو گرا دیا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، شراب کو بہا دیا ہے، کہا اسے دربار میں بلایا جائے۔ آپ کے والد محترم کو دربار میں بلایا جاتا ہے، کہا ہے بندے یہ شراب کے مٹکوں کو آپ نے کیوں توڑا، اسے کیوں زمین پر بہایا؟ کہا جس نے تجھے اس مقام کو عطا کیا ہے، بادشاہ بنایا ہے، اس نے مجھے بھی محتسب بنایا ہے، مجھے بھی بندوں کا حساب لینے کے لیے بنایا ہے۔ میرے دوستو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، آپ کو بلایا گیا دربار میں، کہا آپ کو یہ مٹکے پھوڑنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کہا جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اس نے مجھے بھی محتسب بنایا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں۔ کسی ظالم سے آپ ڈرتے نہیں، کسی ظالم کا آپ کے دل میں خوف نہیں ہے، اور ایسے اللہ کے نیک اور پرہیزگار کہ رات اور دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور والدہ ماجدہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا، جنہوں نے اپنے کان سے کسی غیر محرم کی آواز سنی نہیں تھی، جنہوں نے شریعت کے خلاف کبھی اپنا قدم نکالا نہیں تھا، شریعت کے خلاف کبھی اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، وہ والدہ ماجدہ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ ایسے والد ماجد اور ایسی والدہ ماجدہ جب اللہ کے حکم کے آفت میں ملتے ہیں، اللہ نے انہیں عبد القادر شیخ جیلانی جیسا شہزادہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، بندہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ آپ نے بہت ساری کرامتیں بھی سنی، واقعات سنی، لیکن تھوڑی دیر سے آپ میرے دوستو یہ واقعات ہم سنتے رہیں گے قیامت تک، ان واقعات کو ہمارے علماء ہمیں سناتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ان واقعات کو سن کر، اللہ والوں کے ذکر کو سن کر ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کریں گے آپ کے حالات بدل نہیں سکتے، اور جب تک ہم خود اپنے حالات کو بدلیں گے نہیں اس وقت ہمارے حالات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ میرے دوستو، آج ہم نماز سے دور ہیں،
علم دین سیکھنے سے ہم دور ہیں، برائیوں کے اڈوں کو ہم خود آباد کر رہے ہیں، بے حیائیوں کے اڈوں کو ہم خود آباد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی میں چغلی میں ہم لوگ پڑے ہوئے، کیا ملا ہے؟ کیا ملے گا اس سے؟ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، نہ کسی کی یہ بنی ہے، نہ کسی کی کبھی یہ بنے گی۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، ایک دن ہم چلے جائیں گے، قبر کے ہمیں حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں کے دل